کیجئے ایصال ثواب، گھر میں بیٹھ کے کیجئے، مسجد میں کیجئے، قبرستان میں جا کے پڑھیے، تو ثواب تو آپ کی میت کو پہنچے گا، لیکن تب پہنچے گا جب پہلے آپ کو ملے۔ پھر سنو میری بات، تمہیں کوئی خطیب نہیں بتائے گا، کوئی خطیب تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا جو بندیالوی بتا رہا ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایک طبقے نے لوگوں کو باور کروایا جو چیز تم ہمیں دو گے وہی چیز میت کو پہنچے گی۔ انا للہ۔ تو وہ جناب کہتا ہے میرے بابے نو قیمہ کریلا بڑا پسند سی، اب قیمہ کریلا بنا کے مولوی صاحب کے گھر بھیجا جا رہا ہے اور خوش ہیں میرے بابے کو پہنچے گا، بابے کو نہیں پہنچے گا، مولوی صاحب سے۔ ایک طبقے نے یہ کہا، اتنے جاہل ہیں لوگ یار کہ جو چیز آپ دیں گے وہی پہنچے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیاذ باللہ ابھی تک پیاسے ہیں، پانی کی سبیل لگانی، وہ تو جنت کے باغوں میں، وہ تو جنت کے باغوں میں ہیں، نبی پاک کی پیشن گوئی ہے ان کے بارے میں۔ ان کے جنتی ہونے میں تو جو شک کرے وہ بے ایمان ہے۔ یہ یہاں سبیلیں لگا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا 9-10 محرم یا 10-11 محرم کو روزہ رکھو۔ بولو، نہیں کہا؟ بولو سارے بولو، نہیں کہا؟ کیا کہا تھا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حضرت حسین کے نانے کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین کے نانے تو کہا تھا 10 محرم کا کیا رکھو؟ روزہ۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ انا للہ۔ دوسرے طبقہ ایک آیا، اس نے کہا ایصال ثواب ہے ہی کوئی نہیں، چلو جی بس جو مر گیا سو مر گیا، جو عمل کر گیا سو کر گیا، اب آپ قرآن پڑھ کے بخشیں یا کچھ کریں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ دونوں نظریے غلط ہیں۔ میں جو نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ عین شریعت کے مطابق بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایصال ثواب دعا ہے، دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ کیوں بھائی؟ میت کے لیے دعا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں پہنچتی اس کو دعا؟ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ دعائی تو ہے میت کے لیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا جس مومن میت پر 40 آدمی مغفرت کی سفارش کر دیں، اللہ اس میت کے گناہ کو معاف کر دیا کرتا۔ تو دعا کا فائدہ تو ہونا ہے۔ یہ کہنا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا، یہ بات غلط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مرنے کے وقت بندے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، 3 عملوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ کتنے؟ 3۔ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا گیا، کنواں کھدوا گیا، ہسپتال بنا گیا، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ یا ایسا علم چھوڑ گیا ينتفع بہ، جس علم سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس میت کو کیا ملتا رہتا ہے؟ مثلا شاگرد چھوڑ گیا، کوئی قرآن کی تفسیر لکھ گیا، حدیث کی کوئی شرح لکھ گیا، دین پر کوئی کتاب لکھ گیا، تو اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد چھوڑ گیا، یدعو لہو
جو اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان بچوں کی دعا بھی اسے معلوم ہوا فائدہ تو ہوتا ہے۔ بالکل انکار کرنا کہ مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں پہنچتی، کوئی نفع نہیں پہنچتا، یہ تو بالکل غلط ہے، خود حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ ذہن میں بٹھا لیں، ایصال ثواب دعا ہے، دعا کیا ہے؟ دعا۔ کیا میں نے 1000 روپیہ کسی غریب بندے کو دیا، کسی غریب بندے کو میں نے 1000 روپیہ دیا، اور پھر رب کے حضور میں نے دعا کی، مولا اس 1000 روپے کا ثواب جو مجھے ملا ہے، مجھے ملا ہے، مولا میری درخواست ہے یہ ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا دے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ اس میں نہ دن مقرر ہے، اس میں نہ چیز مقرر ہے، اس میں نہ شخصیت مقرر ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے کر، خدا کی راہ میں، یہ نہیں ہے محلے میں دیگ پکاؤ، محلے والوں کو بانٹ دو، ماں کی روح کو ثواب مل رہا ہے، قطعاً نہیں۔ وہ دعوت ہے، محلے والے کھا گئے، رشتہ دار کھا گئے، ثواب تب ملے گا جب کون کھائیں گے؟ شاباش شاباش، پھر ملے گا ثواب جناب۔ آپ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں میں نے دیگ پکائی ہے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، محلے والے کھا گئے، رشتہ دار کھا گئے، والد صاحب کو ثواب ملا۔ قبر پہ حافظ صاحب بٹھا دیے 2000 دہاڑی پر، پڑھ بھائی قرآن میرے ابے واسطے، یہ مطمئن ہے میرے باپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور اللہ کے بندے، تیرے باپ کو ثواب تب ملے گا جب پہلے مولوی صاحب کو ملے، ان کو ملے تو پھر تیرے والد کو پہنچے۔ انہیں نہیں مل رہا، انہوں نے قرآن پڑھا، تو نے 2000 روپیہ دے دیا، اس قرآن پڑھنے کا بدلہ ہو گیا، جیلے مولوی صاحب نو ثواب نہیں لبھیا، تیرے ابے نو کی بخشنا نے۔ اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، پیسے ضائع کرتے رہتے ہو، اور ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تو بس تم جاہلوں کی طرح کہتے ہو جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کرو فاتحہ درود، تہاڈا علاج نہ مولویاں صحیح کیتا، کھانے پینے کے کھاتے کھولے انہوں نے، اور تمہاری ماں اور تمہارا باپ دیکھتا رہ گیا۔ صحیح رستے پہ آؤ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ کا ڈھکن ہی تب کھلے گا جب مولوی صاحب آ کے ختم پڑھیں گے۔ واہ انا للہ۔ یہ مولوی صاحب نے کیوں کیا؟ یہ مولوی صاحب نے اس لیے کیا کہ میرے آنے سے پہلے اگر دیکھ کھل گئی، ان آنکھیں اس نو پابند کرو، نہ پاگلوں نو، ساڑھے آٹھ تو پہلے نہیں کھولنی، ہم ختم پڑھیں گے پھر ثواب پہنچے گا۔ بندیالوی کہتا ہے ایک بندہ دیگ نہیں پکاتا، نلکا لگواتا ہے، نلکا، رستے پہ نلکا لگوا دیتا ہے، لوگ گزریں گے، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی پئیں گے، میری ماں کو ثواب پہنچے گا، نلکا بھی آ گیا، پیپ بھی آ گئے، مشینری بھی آ گئی۔ اب جائیں آپ مولوی صاحب کے پاس، استاد جی میں نلکا لوانا چاہنا، پیپ بھی لے آیا، ذرا آؤ پیپاں اتے ختم پڑھنا، یہ تواڈے نال آ جائے تھے۔ اگر تیرے نلکے لگانے اور پیپ کا ثواب بغیر مولوی کے ختم کے پہنچ سکتا ہے نا، تو دیکھ کا ثواب بھی بغیر مولوی کے ختم کے۔ تمہیں ہم سمجھاتے ہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے تم مرو، جیندیاں جیندیاں تسی دیڑی کوئی شے نہیں، جیندیاں جیندیاں بابے نو بھی گھروں نہیں کھوانا، نوواں نہیں کھوانا، بابا مر گیا تو اب اس کے لیے یہ زندگی چ اس بابے نو کھوانا شروع کر دیں دے تو شاید بابا مردہ بھی نہ۔
زندگی میں اس بیچارے کو پوچھا نہیں، پیچھے سے ایصال ثواب ہو رہا ہے، مولوی صاحب کے گھر روٹی جا رہی۔ 40 دن مولوی صاحب کے گھر روٹی گئی تھی، 40 دن چنگی چوپڑی ہوئی، پراٹھے شراٹھے ہر شے، 40 دن مولوی صاحب کے گھر والوں نے اچھی طرح روٹی کھائی، 40 دن کے بعد بند۔ تو مولوی صاحب کے بیٹے نے پوچھا، بیٹے بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بابا وہ روٹی نہیں آتی؟ کہ بابا پتر اے 40 دیہڑے آندی ہے۔ تو دوسرے دن بیٹا کہتا ہے، ابا اے چودھری وت قدم مرسی، یہ تو دعائیں مانگتے ہیں، تم مرو اور ہم روٹیاں کھائیں، ہمارا کھاتا کھلے۔ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، خود پڑھو خود۔ آپ کے چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، برادری کے لوگ ہیں، وہ خود پڑھے نا، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، انہیں بلاؤ پڑھاؤ، وہ پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ جو ثواب ہمیں ملے گا، یا اللہ اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچا۔ یہ ہے طریقہ، خود پڑھنا چاہیے۔